نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله ثم اعتكف أزواجه من بعده. متفق عليه أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. میرے دوستو، بزرگوں، بھائیوں، آج میرے جی میں آیا کہ اعتکاف کے فضائل اور مسائل کو آپ کے سامنے ذکر کیا جائے، کیونکہ 4 5 دن کے بعد اعتکاف کے ایام شروع ہو رہے ہیں، تو میرے جی میں آیا کہ اس کے فضائل کو اور اس کے مسائل کو آپ کے سامنے بیان کیا جائے۔ جس آیت کی میں نے تلاوت کی، جس میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، تم اپنی بیویوں کے قریب مت جانا جبکہ تم اعتکاف کی حالت میں ہو مسجد میں۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی علی رحمت نے تفسیر مظہری میں لکھا ہے کہ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ سے یہ معلوم ہوتا ہے مردوں کا اعتکاف مسجد ہی میں ہوتا ہے، مسجد کے علاوہ نہیں ہوتا۔ چنانچہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے لکھا ہے يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ الْاعْتِكَافَ لَا يَكُونُ إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ وَهُوَ مَسْجِدُ الْجَمَاعَةِ دُونَ مَسْجِدِ الْبَيْتِ، کہ مردوں کا اعتکاف مسجد شرعی میں ہوتا ہے، اس کے علاوہ نہیں ہوتا۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت بھی ہے، وعن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال لا اعتکاف الا فی مسجد جماعت۔ میں اس لیے اس کو بیان کر رہا ہوں، آج کل میڈیا میں اور ویسے بھی اخبارات میں یہ سننے اور پڑھنے کو ملتا ہے کہ آج کل اعلان کیے جا رہے ہیں کہ اس سال مرد حضرات اعتکاف بجائے مسجد کے اپنے گھروں میں کریں، اور اللہ کے بندوں، مردوں کا اعتکاف مسجد ہی میں ہوتا ہے، مسجد کے علاوہ نہیں ہوتا۔ مسجد ہی میں ہوتا ہے، مسجد کے علاوہ نہیں ہوتا۔ اور یہ اعتکاف ایک ایسی سنت ہے جو روایت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، وہ فرماتی ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یعتکف العشر الاواخر من رمضان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا کرتے تھے، حتی توفاہ اللہ، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ وفات تک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں اعتکاف کیا کرتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا اعتکاف کا کرنا مسجد میں مردوں کے لیے سنت مؤکدہ ہے، سنت مؤکدہ علی الکفایہ، یعنی اگر ایک آدمی بھی محلے کی مسجد میں اعتکاف بیٹھ گیا تو باقی لوگوں کے ذمے سے یہ سنت ساقط ہو جائے گی۔ اگر محلے کی مسجد میں ایک شخص بھی نہ بیٹھا، سارے علاقے والے ترک سنت کے مستحق بن جائیں گے۔
اور اسی حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں ثم اعتکف ازواجہ من بعدہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ازواج مطہرات اعتکاف بیٹھا کرتی تھی۔ اب کہاں بیٹھا کرتی تھی؟ ملا علی قاری علی رحمۃ اللہ الباری نے مرقات شرح مشکات کے اندر لکھا ہے ثم اعتکف ازواجہ من بعدہ اے فی بیوتہن، اپنے گھروں کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اعتکاف بیٹھا کرتی تھی۔ اسی لیے عورتوں کے لیے اپنے گھر میں اعتکاف بیٹھنا مستحب اور سنت ہے، سنت۔ اب رہا یہ مسئلہ کہ اعتکاف کی کل کتنی قسمیں ہیں۔ فقہا نے لکھا ہے کہ اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک سنت مؤکدہ، جیسا کہ رمضان کے آخری عشرے میں لوگ بیٹھتے ہیں مساجد میں، یہ سنت مؤکدہ ہے۔ دوسری قسم اعتکاف کی واجب، اگر ایک آدمی نے نظر مانی کہ اے اللہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں 3 دن کا اعتکاف کروں گا، اللہ نے اس کا وہ کام کر دیا، اب اس کے ذمے 3 دن کا اعتکاف کرنا واجب ہے۔ اور یہ مسئلہ بھی بتاتا جاؤں، چاہے اعتکاف سنت مؤکدہ ہو چاہے واجب ہو، دونوں کے لیے روزوں کا رکھنا شرط ہے۔ تیسری قسم نفلی اعتکاف، وہ یہ ہے کہ انسان جب بھی مسجد میں داخل ہو یہ نیت کر لے کہ اے اللہ میں نے نویت الاعتکاف ما دمت فی المسجد، جب تک میں مسجد میں رہوں اے اللہ میں نے اعتکاف کی نیت کی ہے۔ یہ اس اعتکاف کو نفلی اعتکاف کہتے ہیں۔ اس کے لیے کوئی وقت متعین نہیں ہے، 1 منٹ کا بھی ہو سکتا ہے، 10 منٹ کا بھی ہو سکتا ہے، 1 گھنٹے کا بھی ہو سکتا ہے، اس کے لیے روزہ شرط نہیں ہے۔ اب دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ سب سے افضل اعتکاف کا بیٹھنا کدھر ہے؟ تو فقہا نے لکھا ہے سب سے افضل اعتکاف کا بیٹھنا مسجد حرام میں ہے، مسجد حرام میں۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں، کوئی زمانہ تھا اللہ کی توفیق سے ہم بھی وہاں بیٹھا کرتے تھے، لیکن اب تو ہماری نالائکیوں کی وجہ سے، ہماری نافرمانیوں کی وجہ سے ہمارے اللہ ہم سے ناراض ہو گئے۔ میرے اللہ نے اپنا در بھی بند کر دیا ہمارے لیے، امت مسلمہ کے لیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے در کو بھی بند کر دیا۔ یہ کورونا کچھ نہیں، اصل میں نافرمانی ہے سب سے بڑی چیز۔ آج اللہ سے دوستی کر لو، دوبارہ دروازے کھل سکتے ہیں۔ تو دوسرے نمبر پہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتکاف، تیسرا درجہ ہے مسجد اقصی کا، اور پھر چوتھا درجہ جامع مسجد میں اعتکاف کرنا، اور 5واں درجہ اپنے محلے کی مسجد میں اعتکاف کرنا۔ میرے بھائیوں، میں مساجد کے انتظامیہ سے بھی التماس کروں گا، چاہے ایک ہی آدمی کیوں نہ ہو، دیکھنا مسجد کو اعتکاف سے آباد رکھنا، چاہے ایک ہی آدمی بٹھا دو، ضرور بٹھانا، تاکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پہ عمل ہو جائے۔ یہ جو اب رہا یہ مسئلہ کہ معتکف آدمی اعتکاف کی حالت میں مسجد سے کن وجوہات کی وجہ سے باہر نکل سکتا ہے، تو فقہا نے لکھا ہے حاجت کی 2 قسمیں ہے، ایک حاجت طبعیہ، ایک حاجت شرعیہ۔ حاجت طبعیہ کی وجہ سے بھی معتکف مسجد سے نکل سکتا ہے،
حاجت شرعیہ کی وجہ سے بھی معتکف مسجد سے نکل سکتا ہے۔ حاجت طبعیہ سے مراد جیسے کہ پیشاب کے لیے باہر جا سکتا ہے، پاخانے کے لیے باہر جا سکتا ہے۔ اگر کوئی کھانا لانے والا گھر سے موجود نہ ہو اور مسجد میں کھانا کھانے کا نظم نہ ہو تو حالت اعتکاف میں اس مجبوری کی وجہ سے یہ معتکف گھر میں جا کے کھانا کھا کے واپس آ بھی سکتا ہے، کیونکہ کھانا کھانا یہ حاجت طبعیہ میں داخل ہے۔ یہ تب ہے، پھر سن لیں، یہ تب ہے جب مسجد میں کھانے کا کوئی نظم نہ ہو اور گھر سے کوئی کھانا لانے والا موجود نہ ہو، اتنی مجبوری ہو تو اس صورت میں فقہا نے لکھا ہے کہ یہ آدمی گھر جا کے کھانا کھا سکتا ہے اور پھر واپس آ جائے۔ دوسری حاجت شرعیہ، اس کی مثال یہ ہے کہ اگر ایک آدمی ایسی جگہ میں اعتکاف بیٹھا ہے جہاں 5 وقتی نماز تو ہوتی ہے، مسجد شرعی تو ہے، لیکن جمعہ نہیں ہوتا، اب یہ جمعہ کے لیے اپنی اس مسجد کو چھوڑ کر دوسری مسجد میں جانا چاہے تو جا سکتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں حاجت شرعیہ، حاجت شرعیہ۔ اور یہ مسئلہ بھی بتاتا جاؤں کہ عورتیں اپنا اعتکاف کہاں کریں گی؟ اپنے گھر کے اندر کوئی جگہ مخصوص کر لیں جہاں وہ نماز کے لیے اپنی جگہ کو جہاں گھر میں جو انہوں نے اپنا کمرہ یا کوئی جگہ نماز کے لیے مخصوص کر رکھی ہے وہاں اعتکاف کر سکتی ہیں، اور وہاں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کریں، بغیر ضرورت طبعیہ کے باہر نہ نکلیں۔ یہ جہاں یہ عورت اعتکاف بیٹھی ہے اپنے گھر کے اندر، وہ اس کے لیے مسجد کا ہی حکم ہوگا، بغیر ضرورت کے وہاں سے نہ نکلے۔ لیکن یہ مسئلہ بتاتا جاؤں، اگر عورت کو اعتکاف کے دوران مینسز آ گئے تو اس کا اعتکاف ختم ہو جائے گا، یہ مسئلہ ہے عورتوں کے متعلق۔ اب رہا، کئی لوگ پوچھتے ہیں کہ مولانا ہم اپنی مسجد میں مؤذن ہیں، ہم اعتکاف بیٹھنا چاہتے ہیں، تو کیا ہم مسجد میں اعتکاف بیٹھ سکتے ہیں یا نہیں؟ ہم نے اذان بھی دینی ہوتی ہے۔ تو یہ مسئلہ سمجھ لیجئے، اگر اذان کی جگہ مسجد کے اندر بنی ہوئی ہے تو آپ اذان بھی دے سکتے ہیں، اعتکاف بھی بیٹھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کو اذان کے لیے مسجد سے باہر جانا پڑتا ہے تو اس صورت کے اندر کیونکہ بعض ایسے مساجد ہیں جہاں اذان دینے کی جگہ مسجد سے باہر حجرہ بنایا ہوتا ہے، تو پھر مسئلہ بنے گا۔ اور آج کل اللہ معاف فرمائے، لوگ مسجد میں اعتکاف بیٹھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں، تو پھر کیا کیا جاتا ہے؟ کئی مساجد والے لوگوں کو لالچ دے کر، پیسے دے کر اعتکاف بٹھواتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ اجرت لے کر اعتکاف بیٹھنے کا کوئی بھی ثواب نہیں ہے، کوئی بھی اجر نہیں ہے۔ اور یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ اعتکاف کی حالت میں معتکف اخبارات بھی پڑھتے رہتے ہیں اور اس کے اندر موبائل بھی چلتا رہتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ درست نہیں ہے۔ اللہ کے گھر پہ آئے ہو، کیا کر رہے ہو؟ اور بس اوقات لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ مولانا بڑی گرمی ہے، تو آیا ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے حالت اعتکاف میں ہم غسل کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ چنانچہ علامہ شامی رحمہ اللہ تعالی لکھا ہے کہ ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے معتکف مسجد سے باہر نہیں جا سکتا، الا لحاجت الانسان کبول وغائط وغسل، لیکن غسل سے مراد غسل وجوبی ہے، اس کی وجہ سے باہر جا سکتا ہے، اس کے علاوہ نہیں جا سکتا۔ اگر کسی وجہ سے کسی آدمی کا اعتکاف ٹوٹ گیا،
مثلا 5 رمضان ابھی 20واں روزہ 25واں روزہ تھا یا 26واں روزہ تھا، اس کا اعتکاف ٹوٹ گیا، تو اب کتنے دن کی قضا ہوگی؟ تو 1 دن کی قضا کرنی پڑے گی۔ اس کا رمضان کے اندر بھی قضا کر سکتا ہے، اور رمضان کے علاوہ بھی اس اعتکافی قضا کی جا سکتی ہے۔ قضا کا طریقہ یہ ہوگا کہ سورج غروب ہونے سے پہلے مسجد میں آ جائے اور پھر نیت کر لے قضا اعتکاف کی، اور ساتھ روزہ بھی رکھے۔ اگلے دن غروب کے بعد مسجد سے چلا جا سکتا ہے، اس کی 1 دن کی قضا ادا ہو جائے گی۔ اب رہا یہ مسئلہ کہ ہم نے اعتکاف کے اندر بیٹھ کے کون سے اعمال کرنے ہیں، کون سے اعمال کرنے ہیں؟ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کے قرآن کی تلاوت کرنا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کا مطالعہ کرنا، سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کرنا، اولیاء اللہ کے کتابوں کا مطالعہ کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا، درود شریف پڑھنا، دیکھنا مسجد میں بیٹھ کر لا یعنی باتیں، ہنسی کی باتیں اور مذاق کی باتوں سے اجتناب کرنا، کیونکہ یہ اللہ کا گھر ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، یہ آپ نے کام کرنے ہیں۔ لیکن یہ مسئلہ بھی بتاتا جاؤں کہ کوئی بھی خاتون اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر اعتکاف نہیں بیٹھ سکتی۔ اعتکاف اگرچہ سنت ہے لیکن شوہر کی اجازت لینی پڑے گی، جیسے کہ علامہ شامی رحمہ اللہ تعالی نے لکھا ہے وَلَا يَنبَغِي لَهَا الْاعْتِكَافُ بِلَا إِذْنِهِ، بغیر شوہر کی اجازت کے اعتکاف نہیں کر سکتی۔ یہ چند مسائل تھے اعتکاف کے، تو میرے دل میں آیا آپ کے سامنے یہ بیان کر دو۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔